آئی ڈی کا کاظم بیکس، میرا دوست، میرا مینٹور۔ کہتے ہیں محبت میں ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، نہ ہی مستقبل کا۔ سارے زمانے ڈھل کر حال بن جاتے ہیں، وقت ایک لمحے میں رک جاتا ہے اور پھر یہ لمحہ صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ اردو کے جداگانہ اسلوب کے شاعر خورشید رضوی کا کہنا ہے، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ کاظم بیکس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کی دوستی کی گلی میں جو ایک بار داخل ہوتا وہ ہمیشہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا۔ کاظم کے ساتھ میرا رشتہ عقیدت کا تھا۔ میرا اور کاظم کا ساتھ تقریباً 1 سال کا تھا، لیکن اس مختصر ساتھ نے میری شخصیت پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ کاظم کی قیادت کے مختلف رنگوں کو مجھے اس دوران قریب سے دیکھنے کا موقع ملا جب میں آغا خان یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ڈیولپمنٹ IED میں کام کر رہا تھا۔ یہ ٹیچر ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ تھا جہاں دنیا کے مختلف ممالک سے طلباء اعلیٰ تعلیم کے لیے آئے تھے۔ یہاں کاظم کا انتخاب انسٹیٹیوٹ کے بانی ڈائریکٹر کے طور پر ہوا تھا۔ کاظم گیانا میں پیدا ہوا تھا، لیکن تعلیم اور روزگار کے لیے مختلف ممالک کی سیاحت کی اور پھر کینیڈا میں یونیورسٹی آف البرٹا میں ایک طویل عرصہ پڑھایا اور یہیں پر زندگی کی آخری سانس لی۔ پاکستان آ کر کاظم نے 1993 سے 1997 تک بطور ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ کی سربراہی کی اور اپنے ویژن، وسیع تجربے اور دل نواز شخصیت کی بدولت اسے عالمی سطح کا ادارہ بنا دیا۔ کاظم کے ساتھ کام کرنے سے مجھے لیڈرشپ کے ایک ایسے انوکھے اسلوب سے آگاہی ہوئی جس کا خمیر ایسی ساحری سے اٹھا تھا جس میں دلوں کو تسخیر کیا جاتا ہے، جس میں ویژن جذبوں کی آنچ کو بیدار کرتا ہے، جس میں لیڈر ایک کیٹلسٹ کی طرح عمل کو مہمیز دیتا ہے اور جس میں کام کرنے والوں کے لیے کام ایک خوشکن سرگرمی بن جاتا ہے۔ کاظم سے میری ملاقات میری زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے جس نے تعلیم اور لیڈرشپ کے حوالے سے میرے تصورات کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ کاظم سے میری پہلی ملاقات اسلام آباد کے ایک 5 ستارہ ہوٹل میں ہوئی۔ اس ڈنر کا اہتمام کاظم نے کیا تھا۔ اس ملاقات میں کاظم نے مجھے کراچی میں واقع آغا خان یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ڈیولپمنٹ IED کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ کاظم کی گفتگو کا ہر لفظ جذبے کی چاشنی میں گدا ہوا لگتا تھا۔ یہ انسٹیٹیوٹ اس کے لیے محض اینٹ اور پتھر کی عمارت نہیں تھی، بلکہ اس کے خوابوں کا نگر تھا جو اسے جان سے زیادہ پیارا تھا۔ اسی ملاقات میں کاظم نے مجھے کہا، کیا میں اس کے خوابوں کے نگر کا حصہ بن سکتا ہوں؟ اس اچانک پیشکش پر میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ اس کے ساتھ ہی کاظم نے مجھے کراچی میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ ملاقات کے بعد گھر واپس آتے ہوئے سارے رستے مجھے کاظم کی باتوں کے افسونے اپنے حصار میں لیے رکھا۔ مجھے یوں لگا ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کراچی کی کانفرنس میں نے اپنا ریسرچ پیپر پڑھا، انسٹیٹیوٹ کا مشاہدہ کیا، وہاں کے تعلیمی پروگراموں سے آگاہی حاصل کی، اساتذہ اور طلباء سے ملا۔ تیسرے دن مجھے کراچی سے واپس آنا تھا۔ اس وقت تک میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں کاظم کے خوابوں کے نگر کا حصہ بنوں گا۔ میں نے جب کاظم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ میں کراچی آنے کو تیار ہوں تو اس کے ہونٹوں پر وہی دلاویز مسکراہٹ کھل اٹھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کاظم کو شروع سے ہی یقین تھا کہ اس کے خوابوں کے نگر کی کشش مجھے ایک روز وہاں کھینچ لائے گی۔ بہت جلد میں کراچی سے مانوس ہو گیا۔ سمندر کی ہواؤں میں بسی شاموں نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ یہ IED کا ابتدائی دور تھا اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک سے طلباء بھی یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اسی طرح یونیورسٹی آف ٹورنٹو اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اساتذہ اور پاکستانی اساتذہ مل کر پڑھاتے تھے۔ ڈائریکٹر آفس میں کاظم سے میری پہلی ملاقات مجھے آج بھی یاد ہے۔ کاظم نے مجھے خوش آمدید کہا اور بتایا کہ انگریزی کے کورسز کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ یہ کورسز یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اساتذہ کے تعاون سے پڑھائے جا رہے تھے۔ کاظم نے مجھے بتایا کہ منصوبہ بندی دراصل کامیابی کی طرف لے جانے والی سیڑھی ہے۔ کاظم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں مشترکہ منصوبہ بندی کے لیے یونیورسٹی آف ٹورنٹو جانے کے لیے تیار ہوں۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کا پرانا طالب علم ہونے کے باعث میں نے اس پیشکش کو خوش دلی سے قبول کیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی میں کینیڈا کے اس دورے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ادارے میں ایک نووارد کے لیے یہ ایک بہت بڑا محرک تھا۔ کاظم دوسروں کو انسپائر کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ کاظم سے کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنا ایک منفرد علمی اور سیکھنے والا تجربہ ہوتا، حتیٰ کہ فیکلٹی میٹنگز میں جو عموماً بوریت سے بھرپور اور دلچسپی سے خالی ہوتی ہیں، انہیں بھی کاظم اپنی موجودگی کے باعث
सीखने सिखाने के दिलचस्प तजुर्बे में बदल देता। काजिम मशरकी रवायात का सच्चा नुमाइंदा था, जिसमें इनकसारी कूट कूट के भरी हुई थी। वो एक मुनकसिरुल मिजाज और सादा इंसान था। तसन्नो से पाक एक हकीकी मुर्शिद की तरह वो कभी दूसरों के ख्यालात की मुकम्मल नफी नहीं करता था। वो पूरी तवज्जो से हमारी बात सुनता और अक्सर औकात हमारे ख्यालात में फ़लसफ़े की चाशनी शामिल करके उन्हें अरफा बना देता और हम खुद पर फ़ख्र महसूस करने लगते। उसकी यही खूबी उसकी पुरतासीर क़यादत का राज था। वो अपने रफ़क़ाए कार में हमा वक्त ये एहसास उजागर करता कि वो सारे उसके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। एक खरे लीडर की मानंद अपने साथियों को एतमाद से लैस करके गैर महसूस अंदाज में उनकी तरबियत करता, उनकी हौसला अफजाई करता ताकि वो खुद से नए इक़दामात उठा सकें। वो अक्सर हमारी छोटी छोटी कामयाबियों पर खुशी मनाकर उन्हें सेलिब्रेट करता। यूं वो गैर महसूस तरीके से मुस्तक़बिल के रहनुमाओं को तैयार कर रहा था। काज़िम का इस बात पर पुख्ता ईमान था कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में सिर्फ उसी सूरत में बामानी तब्दीली आएगी जब हम मरकजी धारे के सरकारी स्कूलों में तब्दीली लाएंगे। इसी वजह से वो सरकारी स्कूलों से राब्ते पर बड़ा जोर देता था। यूं काज़िम सरकारी और निजी शराकत का बड़ा दाई था। वो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर अफसरी के मजे लेने वाला डायरेक्टर नहीं था, बल्कि अमली मैदान में लोगों से बराह रास्त राब्ते का कायल था। IID एक अंग्रेजी मीडियम इदारा था। दूर दराज से आए कुछ तलबा के लिए मुश्किल था कि वो अंग्रेजी लिख सकें या इसमें हम कलाम हो सकें। काज़िम उनके ज़ुबान के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देता, क्योंकि उसे इस बात का पुख्ता यकीन था कि IID के यही शुरका इदारे के अलमबरदार बनेंगे। और अब मैं सोचता हूँ कि उसका अंदाज़ा कितना दुरुस्त था। काज़िम को IID में खिदमत सर अंजाम देने के बाद कनाडा जाना पड़ा, जहाँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में प्रोफेसर एमरिटस तैनात हो गया। पाकिस्तान से रुखसत होने के बाद भी वो पाकिस्तानियों से जुड़ा रहा। आखिरी दिनों में बीमारी ने काज़िम को व्हील चेयर तक महदूद कर दिया था। इस आलम में भी उसने लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा। वफात से कुछ अर्सा पहले मैंने काज़िम को अपनी किताब का फ्लैप लिखने के लिए कहा। बीमारी के बावजूद कुछ ही दिनों में काज़िम ने मुझे फ्लैप लिखकर भेजा। यह फ्लैप काज़िम के साथ मेरा आखिरी राब्ता था। इस आखिरी तहरीर में भी काज़िम ने हमेशा की तरह मेरी हौसला अफजाई की थी। अब काज़िम अगरचे जिस्मानी तौर पर यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वो मीनार नूर की तरह हमारे साथ रहेगा। मैंने काज़िम से पुरतासीर क़यादत के रहनुमा असूल अखज़ किए। मैंने काज़िम से सीखा कि क़यादत महज अपनी बात मनवाने या मर्जी चलाने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो इससे बढ़कर कोई शय है। क़यादत तो बसीरत है, जहन साजी है, मेहरबानी है, दूसरों के लिए फ़िक्र, उनके लिए एहसास और मिल बांटने का नाम है। असल जादू तो शफ़क़त और मोहब्बत में है, जो दिलों को मुसख्खर करता है। काज़िम ऐसा ही क़ायद था जिसने हमें मोहब्बत के लाजवाल रिश्ते में बांध दिया था। सच ही कहते हैं, मोहब्बत में माजी का सीगा होता है, ना ही मुस्तक़बिल का। सारे ज़माने ढलकर हाल बन जाते हैं। वक्त एक लम्हे में रुक जाता है और फिर ये लम्हा सदियों पर मुहीत हो जाता है।